بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارا پارا اتل ما اوحیا پارا 21 دوسرا ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ روم آیت نمبر 28 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال و اسباب میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس طرح کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ یعنی وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے، وہ غلام اور لونڈیاں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ سے تفصیل میں بیان کر دیا، یہ اب ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے خدشات تم اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں بیان ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ اب پھر کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلکہ حقیقت یہ ہے ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے، صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے، من مانی باتیں اپنے اندر سے نکالے ہوئے جو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں، حالانکہ جو اللہ کا علم ہے اس کو نہیں دیکھتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس شخص سے کون ہدایت دے گا، اس شخص کو جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی، بس تم قائم کرو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ فطرت جو چیز آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت کے طور پر بنائی گئی ہے نا، اور ایک یہ بھی چیز دیکھیں کہ ہر ایک انسان جو ہے دنیا میں، بنی آدم جو بھی ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ جو مسلم تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جو مسلم تھے، تو ہر انسان اسی فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہو کے تو کبھی جیسے اس کو پیرنٹس مل گئے، ہندو بن گیا، کافر بن گیا، مشرک بن گیا، کسی طرح سے جو اقسام بڑھ جاتی ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں۔ پہلا کیا ہے اللہ کا نظام کہ اللہ فطرت اسلام پر ہی ہر ایک کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی ہے سیدھا دین، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے مت ہونا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف قسم کے گروہ بن گئے۔ ہر گروہ اسی خوشی پر ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب انسانوں کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ یعنی ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی ہے، اگر کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، انگریز ہے، جو بھی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ گاڈ، یا کافر ہیں اگر ہندو ہیں تو وہ بھگوان، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے وہ ہر مشکل کے وقت سب کا اسی کی طرف ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تکلیف ہٹتی ہے تو پھر وہ اپنے اپنے شریکوں کو بنا لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمیں اس بت نے نجات دی ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں مزار نے نجات دی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر نے نجات دی ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے کہ نجات دینے والی ذات بھی جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو جب ہی ان میں سے ایک گروہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ناشکری کرے اس کی جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، تو ٹھیک ہے چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا چیلنج اس بات کا، فتمتعوا فسوف تعلمون، پھر تم جلد ہی معلوم تمہیں ہو جائے گا کیا تم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ دکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب تو جب ہی وہ آس توڑ دیتے ہیں، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں، یقنطون ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں اللہ ہی کچھ ادا کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور نیا نپت ہوا دیتا ہے، یعنی مقدور سا دیتا ہے، تھوڑا کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ہیں۔ کتنے لوگوں کی کیٹیگری پتہ چل رہی ہیں جو نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایمان لانے والے، پہلے غور و فکر کرنے والے، پھر جاننے والے، پھر اسی طرح سے عقل رکھنے والے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا، تو کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں؟
فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اب کچھ لوگوں کے حقوق بیان ہوتے ہیں، حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک اور کیٹیگری کا ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ کامیاب لوگ ہیں، جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کا آغاز کیا اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا اولئک هم المفلحون، سورہ بقرہ کے آغاز میں۔ یہاں پر آ کے پھر 20 پاروں کے بعد 21ویں پارے میں پھر وہی اولئک هم المفلحون کا تذکرہ، کون؟ جو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پہلے شرک کی نفی کی گئی اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کر کے، حقوق العباد کس لیے کرنے ہیں؟ نہ اس میں من، نہ ریا ہو، نہ عزا ہو، یعنی نہ وہ اپنی ذات کی تعریف کے لیے ہو، احسان جتانے کے لیے بھی نہ ہو اور دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو۔ تو پھر وہی لوگ کون ہیں؟ صرف وجہ اللہ، یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے کر رہے ہوں، تو یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی ہے اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے آپ کو، اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ یعنی سود کیا ہے؟ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے دیدار پانے کے لیے جو زکوٰۃ دی جائے اللہ کی رضا کے لیے، وہ مال کو بڑھانا ہے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی یہ کام کرتا ہو؟ وہ ذات پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے، اور ان کے بعض اعمال کا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو۔ پھر وہی زمین میں سیر و سیاحت کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ تو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم، قائم رہنے والے دین کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانے والا نہیں ہوگا۔ جس دن یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں، تاکہ اللہ بدل دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے کس کی؟ جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ شروع آغاز پارہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبین تھے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور آج ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے ان کی، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، جن کو ناپسند۔ اور وہ کون ہیں؟ ان آیات کا انکار کرنے والے، ان تمام کاموں سے انکار کرنے والے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، پھر ایک اور تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دینے والی بنا کر، اور تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، اور اس لیے بھی کہ اسی کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کا دینے کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے ایک بات ہے کہ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعمتوں میں غرق ہو جاؤ، بلکہ نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کیا جائے۔ ایسے ہی ہے نا، زندگی میں بھی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے تو ہم اس کو فوراً تھینک یو بول دیتے ہیں، جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دے دی، ہم نے کبھی کشتیوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، پانی کی طرف، زمین کی طرف، ہواؤں کی طرف غور و فکر نہیں کیا تھا، یہ کتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ پھر ساتھ ہی حکم کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف، تو وہ ان کی طرف لے کر آئے واضح نشانیاں، پھر ہم نے انتقام لیا ان میں سے ان لوگوں سے جو مجرم تھے، اور اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارا ذمہ تھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو فضا میں جیسے وہ چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے طے پر طے۔ پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ وہ برستی ہے ان کے درمیان، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جن پر وہ چاہتا ہے یکا یک، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے کہ
وہ ان پر برستی اور وہ لوگ نا امید تھے، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف وہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی ایک ہوا بھیج دیں کہ جن کے اثرات سے وہ اسے زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی واضح واضح باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے جب کوئی مرا ہوا ہمارے سامنے ہوتا ہے، جتنا چیخیں چلائیں جو کچھ کریں وہ نہیں سنتا، تو جو قرآن کی آیت جن کے سامنے بیان ہو اور بالکل ان کے نہ دلوں پر اثر کرے، نہ ان کے کان کھڑے ہو، نہ وہ غور و فکر کریں، تو بس ان کو مثال مردوں کی سی دی گئی ہے یا اندھوں اور بہروں سی دی گئی ہے۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اوبیڈینس ہیں، وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ ایسے ہی ہے، جب انسان ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کچھ، سب کچھ جو ہے اس کی ماں کے ذمہ، اس کی جتنی بھی تربیت ہے، اس کی کفالت ہے، سب کچھ لگا دی۔ پھر انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، خود ہی چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ تمام وہ کنڈیشنز ہیں، وہ مراحل ہیں انسان کی زندگی کے جو اللہ رب العزت اس کا نام میں، یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے ضعیف نہیں رکھا۔ اللہ پھر قوت دے دیتا ہے اور پھر بڑھاپے کی طرف کمزوری دے کر پھیر دیتا ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العلیم القدیر بیان کیے گئے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ یہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی الٹے پھرائے جاتے رہے ہیں۔ اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا اور ایمان عطا کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے ہو جیسے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے یوم بعث، یعنی دوبارہ اٹھائے جانا، لیکن تم لوگ تو علم نہیں رکھتے تھے اس بات کا، تم جانتے نہیں تھے اس بات کو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو آج کے دن کچھ فائدہ نہ پہنچائیں گے ظالم لوگوں کو، کوئی کسی قسم کی ان کی جو کاوشیں ہوں گی کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی ان کو، ظالم لوگوں کو، ان کی معذرت اور نہ ہی ان کی توبہ، کوئی موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ تو ہدایت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم کا حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنے کے لیے کانوں کو، اپنی سماعت کو حاضر رکھنا، کیونکہ کان ہی پہلا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں علم جو ہے غور سے سنیں گے تو پھر ہی ہمیں نور بصارت عطا ہوتی ہے۔ جب نور بصارت عطا ہوتی ہے تو پھر قلب کو نور عطا ہوتا ہے، جب قلب پر نور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی فل باڈی کے اوپر وہی ریئیکشن ہوتا ہے جو دل آرڈر کرتا ہے، جو ہمارا ذہن آرڈر کرتا ہے، بس پھر ہم وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی آسان طریقے سے اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، لیکن کہتا ہے مہر لگا دیا کرتے ہیں ان کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو ہرگز ہلکان نہ پائیں گے وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آپ ان کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی نا، جو علم رکھنے کے بعد فوراً علم حاصل کرتے ہیں اور عمل بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے انسان اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لیتا ہے، جبکہ ان لوگوں کی نسبت بے شک وہ ہمارے اپنے ہوں، پیارے ہوں، لیکن ان کو جتنا بتائیں وہ عمل نہیں کرتے، پھر ہم ان کے لیے کڑتے بھی ہیں، ان کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فاصبر،
آپ بس صبر کیجیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ حق جو ہے دین کا ہی غالب رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی۔ آیت نمبر جو 60 ہے ہماری، یہاں پہ ہماری صورت تکمیل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ خطاب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر یہاں بھی اہل ایمان کی تثبیت قلبی مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ مخالفین کے دباؤ کی وجہ سے تمہارے پاؤں میں لغزش آ جائے اور انہیں تمہارے بارے میں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ لوگ تو کمزور اور ایسے ثابت ہوئے ہیں کہ عمل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تم اپنے موقف پر کوہ ہمالیہ کی طرح ڈٹے رہو، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے بھی، اور اسی کے راستے میں اپنا تن من دھن کھپانے کی حکمت عملی بدستور کا اپنائے رکھو۔ اللہ کی مدد اس راستے میں ضرور تمہارے شامل حال رکھے گی، اور اللہ تمام مشکلات کو دور کر کے تمہیں لازماً کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اسی طرح سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جن جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جی۔ یہاں پہ ہماری سورت جو ہے روم وہ تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 60 پر، تو سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے متشابہ ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ملتی جلتی ہیں۔ مشابہت کے ساتھ ساتھ دونوں صورتوں کی آیات میں لطیف فرق بھی ہے، جس کے بارے میں مطالعے کے دوران وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی سورہ بقرہ کی بھی پہلی آیات انہی 3 حروف پر مشتمل تھی، الف لام میم، اور سورہ بقرہ سے تقابل کریں تو وہاں بھی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے الفاظ ہیں، یعنی قرآن محسنین کے لیے سراسر ہدایت اور سراپا رحمت ہے۔ اب یہاں محسنین کے اوصاف کا ذکر ہے، اور ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ان الفاظ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اس حوالے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ یہاں باقاعدہ طور پر ينفقون کا مطلب دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ ایمان بالآخرہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہاں یقین کا ذکر ہوا ہے، یوقنون، ٹھیک ہے۔ دراصل آخرت کا عقیدہ اور عمل جو ہے، فیکٹر جو ہے، وہ انسان کے عمل اور کردار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اس زمن میں اس بندے مسلمان سے یقین والے ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہاں اس سورت کی 5ویں آیت بینہ وہی ہے جو سورہ بقرہ کی 5ویں آیت ہے انشاءاللہ تعالی، جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہاں خصوصی طور پر نضر بن حارث کے کردار کی طرف اشارہ ہے، جو رسائے قریش میں سے تھا۔ دراصل نزول قرآن کے وقت عرب کے معاشرے میں شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا، تو یہاں پہ میں تفسیر آپ کو بیان کر چکی ہوں خلاصہ میں۔ انشاءاللہ تعالی ہاں آغاز کرنے لگے ہیں اپنی سورہ لقمان کا، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 4 رکوع ہیں اور 34 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں۔ ہدایت اور رحمت محسنین کے حق میں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر بھی یہی لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور اس کو ہنسی بنا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، وہ پیٹھ موڑ کر چل دیتے ہیں، استکبار سے، یعنی تکبر کرتے ہوئے، جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ خوشخبری ہے تو کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ ساتھ ہی آگے
خوشخبری دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیے، ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ حق ہے، جو سچا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیا، کھانا عطا کر دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ یعنی پہاڑوں کا ذکر بھی ہوتا ہے یہاں پہ کہ پہاڑ ایک زمین کے اوپر کیوں گاڑے گئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو میخوں کی طرح، جیسے آپ کیل لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر، دیوار کے اوپر کوئی فریم وغیرہ لگانے کے لیے کیل لگا دیتے ہیں تو وہ ایسے اس کے اوپر اٹک جاتی ہے، پھر وہ ہلتی نہیں ہے، گرتی نہیں ہے۔ اسی طرح زمین کو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے اس کے اوپر گاڑ دیا ہے تاکہ وہ لڑک نہ سکیں، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگائے اس میں ہر طرح کے نباتات کے خوبصورت جوڑے۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جو اس کے سوا تمہارے معبود ہیں۔ بل ظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شرک کرنے والوں کو اللہ رب العزت کیا جگہ جگہ جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں پہ ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ غنی حمید ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اب یہ لقمان کی جو حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھی اپنے بیٹے سے، ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ نوٹ کرتے جائیے ذرا نصیحتیں، اپنے پاس لکھیے، اور پھر اسی طرح سے کوشش کرنی ہے اپنی اولادوں کو بھی انہی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے۔ پہلی بات جو سب سے پہلی بنیاد رکھی انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا، ناانصافی کرنا۔ اور ہم نے وصیت کی انسانوں کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں کہ تم شکر کرو اپنے والدین کا، اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ یہاں پہ والدئی کا اس لیے آیا ہے، والدین یعنی دونوں کی باہم رضامندی کے ساتھ جو ہے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، پہلے بھی یا تکمیل مدت تک، دونوں کا ذکر اس لیے ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو، پہلے والدین کی اطاعت کا حکم دے دیا اور ان کے احسان جتا دیے کہ وہ تمہارے اوپر یہ احسان کرتے ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں، اور پھر تمہاری کمزوری کے وقت میں تمہارے لیے کتنی مشقتیں سہتی ہے ماں۔ پھر اس وقت میں حکم ہو گیا کہ اگر وہ بھی تمہیں کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیں تو تم نے نہیں ماننا۔ اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، یعنی ان سے ایک دم سے بالکل لا تعلق نہیں ہونا ہے، ناچاکی نہیں برتنی ہے، بلکہ ان کے ساتھ بہتر انداز میں رہو اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہو۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارے پاس آیت نمبر 14 میں سورہ لقمان، پارہ جو ہے یہاں پہ ہمارا نصف ہوتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آگے ثلث تک پورا کریں گے۔ اور اس شخص کی جو کہ میری طرف رخ کر چکا ہو، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ، پھر کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اگر وہ کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر، اسے اللہ لے لے گا۔ یقیناً اللہ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات لطیف خبیر بیان ہوئے ہیں۔ پھر آگے نصیحت اور کرتے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، صرف اپنی نمازیں ہی نہ قائم رکھو بلکہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی کوئی تکلیف تمہیں پہنچے، یعنی نیکی کا حکم دینا آسان کام ہے،
بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ ایک معاشرے میں ایسے ہو جہاں پہ برائی ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے. جب آپ یہ نیکی کا حکم کسی کو دو گے، جب آپ کسی کو برائی سے روکو گے، تو کوئی آپ کو بخشے گا؟ آپ کے اوپر طنز بھی ہوگا، لوگ آپ کو باتیں بھی کریں گے، لوگ آپ پہ تشدد بھی کریں گے، لوگ آپ پہ انگلیاں بھی اٹھائیں گے اور بہترین طریقے سے آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش بھی کریں گے. اس کے لیے ہر قسم کے حربے، ایون کہ آپ کی عزت نفس پر بھی حملہ کریں گے، جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے سے ہم پڑھ چکے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیفیں پہنچیں گی. پھر ساتھ تلقین کس بات کی؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، عام لوگ نہیں کر سکتے. دین کی تبلیغ کا کام ایک دین کے داعی کو بہت بڑا صابر ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے. لیکن اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے کہ بڑے کاموں میں سے اللہ ہمارے اندر بہترین صبر عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح سے دین کے راستے میں استقامت اور اس کا کام تبلیغ جو آسان طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. گالیں کون پھلاتا ہے؟ یہاں پہ گالیں پھلانا فزیکلی گالیں پھلانے کا مقصد نہیں ہے، یعنی غرور و تکبر سے اپنے چہرے کو اکڑا کے رکھنا، اپنی گردن کو اکڑا کے رکھنا، اپنی شولڈرز، اپنی پوسٹر کو اکڑا کے رکھنا. یقیناً اللہ ہر شیخی خورے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ ایک اور کیٹیگری پتہ چل جائے گی ہمیں، وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. کوئی شیخ خورا تکبر کرنے والا، اترانے والا، اپنے مال پر ہو، علم پر ہو، جاہ نسب پر ہو، کسی چیز پر بھی اترانے والا، تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. چلنے کا بھی طریقہ انداز جو ہے ہمارا قرآن بتا رہا ہے. اپنی چال کیسی رکھو؟ درمیانی چال رکھو. بہت سپیڈی بھی نہ دوڑو اور بہت سلو موشن بھی نہیں چلنا ہے، بلکہ میانی روش جو ہے وہ اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. یعنی بہت زیادہ چیخنے والی لاؤڈ آواز میں بات کرنا جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ لصوت الحمیر. یہ یقیناً ناپسند ہے آواز گدھے کی. گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بہت چیختا رہتا ہے، ہانکتا رہتا ہے، ہانک ہانک کر بولتا رہتا ہے. چاہے اس کو پیار کی بات کی جائے، چاہے اس کو ڈانٹا جائے، چاہے کچھ بھی کرے، لیکن اس کی آواز ایسی ہے تو وہ سخت ناپسندیدہ آواز ہے جو گدھے کی ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا رب کہ جتنی ظاہری نعمتیں تھیں وہ بھی، اور باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ یعنی جو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. ہماری قسمت میں بعض پوشیدہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لکھ دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمتیں، یا قیامت کے دن جو جنت کی نعمتیں لکھ دی گئی ہیں وہ ہیں باطنی نعمتیں. ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تکمیل کر دی گئی ہیں، بس وہ تقدیر لکھ دی گئی ہے. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہے، کوئی سند نہیں ہے، بس اللہ کی طرف منسوب کر کے باتیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشن کتاب ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف. لیکن بس ساکے سے ایک جواب ہوتا ہے کہ اب ہمارے بڑے آباء و اجداد جو ہیں وہ ایسے کرتے آئے ہیں، ہم کیسے چھوڑیں. اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو، تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو. سبحان اللہ. اس نے عروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. کون؟ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور پھر اس طرح کرتا ہے کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ صدقہ کرو، یا اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، پھر آپ کسی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے ہو، لیکن پھر احسان کے درجے پر، یعنی جتنا اللہ کا حکم ہے اس سے کچھ بڑھ کے بھی اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈیشن بھی کر دیتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ اس نے تھام لیا. اللہ فرماتا ہے کہ مضبوط کڑے کو جو اللہ کی طرف ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ہر ایک کام کا انجام، ہمارا کام تو صرف نیت کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انجام جو ہے وہ بالخیر ہوتا ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرے. یعنی اب ان باتوں سے جو انکار کر رہا ہے نا، تو آپ اس پر آزردہ نہ ہوں، آپ کو رنجیدہ نہ کرے.
ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں آگاہ کر دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اسے بھی جو سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کتنا تاکیدی نوٹس ہے یہ کہ جو دلوں میں بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو بات ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹیچر جان رہی ہے اس بات کا، ان کو پتہ چل جائے گا، ہمارے والدین کو پتہ چل جائے گا، ہمارے ہسبینڈ کو پتہ چل جائے گا، یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کے بارے میں ہمیں ہو اور ہم چھپانا چاہ رہے ہوں تو ہمیں اس کے بارے میں شرمندگی ضرور ہوتی ہے۔ یہاں پہ واضح نوٹس دیا جا رہا ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں، تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ باطنی قلبی امور بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کے بھی جتنے معمولات ہیں وہ بھی سنوار دے، دلوں کے اندر کا بغض، کینہ، حسد اور جو بھی برے اعمال کی نیت بھی ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر فرما دے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے دلوں کے بھید بھی۔ تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ دلوں کے جو انسان کی سوچ فکر ہوتی ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کا یہ بھی خاص احسان ہے۔ وہ آگے آتا ہے نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع دے رہے ہیں پھر ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے ایک بہت گاڑے عذاب کی طرف۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو وہ ضرور کہیں گے قل الحمدللہ، وہ کہیں گے آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں یہی تو کہتے ہیں کہ زمین و آسمان ہر چیز اللہ کے لیے ہے، یقیناً اللہ ہی غنی بھی ہے اور بہت خوبیوں والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات الغنی الحمید بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، آگے سورہ کہف میں بھی ہم یہ آیات مبارکہ پڑھ چکے ہیں کہ زمین میں جتنے قلم ہیں سب کے سب درخت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی وسیع ہے اللہ کی کلام، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ وہ تو آگے فرما دیا تو تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کر دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع بصیر بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو پرو لاتا ہے دن میں اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معینہ تک کے لیے، اور یہ کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ خبردار ہے، اللہ وارننگ دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ایک بار نوٹس دیا ہے، تاکیدی جملہ ہے، ان اللہ بما تعملون خبیر۔ اب میں آپ کو کہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں، مجھے پتا چل رہا ہے آپ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، تو ایک استاد کی اگر بات آپ کے اوپر ایک دم ریئیکٹ کرتی ہے اور آپ اس چیز کو فوکس ہو جاتے ہیں اپنے علم سیکھنے کی طرف، اپنی کلاس کی طرف، یہ ایک انسان کا ریئیکشن ہے۔ اور ہماری کل کائنات کا رب جو حاضر ناظر بھی ہے، استاد تو صرف حاضر ہی ہے، وہ ناظر تو نہیں ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت تو حاضر اور ناظر بھی ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ وہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے، تو ہمیں ہر عمل کے اوپر دن بھر میں اپنے اس جملے کو تاکیداً دہرانا ہے، ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ سب کچھ جان رہا ہے، اس کو خبر ہے نا، اس لیے میں نے کوئی برا فعل جو کہ اس کو ناپسند ہے وہ نہیں اختیار کرنا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ لوگ جس کسی کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر، تاکہ وہ دکھائیں تمہیں اپنی نشانیوں میں سے؟ یقیناً اللہ اس اللہ کی ان نشانیوں میں کیا ہے؟ واضح نشانیاں ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب کسی سمندر میں موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائبانوں کی طرح، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں کچھ ہی ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کشتیوں کا تذکرہ کتنی ہی بار، کیونکہ ایسے قومیں ہلاک ہوئی ہیں نا پہلے، کہ آپ جب سمندر کے اندر ہوں آپ کو ایسا لگے گا ایک دم، جب تیز تیز اونچی اونچی طوفان کی طرح ریلیں جب سمندر کے ابلے ابلے آگے سے آنے لگتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میں ڈوب گیا، بچنے والا نہیں ہوں۔ لیکن جیسے اسموتھ پانی چلتا ہے اور کشتی اس پر ہموار چلنے لگتی ہے تو انسان بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے۔
تو کتنی گھبراہٹ کا وہ سما ہے، ایک دم موت کا حاوی ہونا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کنڈیشن جب ہوتی ہے تو اس وقت خالص ہو کر اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں زیادہ تر کشتیوں میں ہی سفر ہوتا تھا، یہ ہوائی جہاز وغیرہ، ٹرینز، بسیں وغیرہ نہیں تھی، یا خچر وغیرہ جانور ہی تھے، اور یا پھر کشتیوں کا سفر ہوتا تو اس لیے زیادہ تر قرآن مجید میں اسی سفر کے بارے میں تذکرہ ہے۔ لیکن غور و فکر کے لیے تو بات یہ بھی بہت ہے، آپ دیکھیں ٹرین، گاڑی وغیرہ، اسی طرح سفر کی مثال ہے کشتی کی، کہ جب اس کی بریکس فیل ہو جاتی ہیں تو انسان اس وقت کیا کرتا ہے، ایک دم چیخ پڑتا ہے، اللہ سے مدد مانگنے شروع کر دیتا ہے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ مدد فرما دے۔ اور جیسی وہ رک جاتی ہے تو ہاں شکر ہے میں نے بریکس پہ پاؤں رکھ دیا تھا، یا میرا بریکر جو ہے وہ کام کرنے لگے تھے، یا فلاں جو تھی یہاں پہ مشینری ٹھیک ہو گئی، یا فلاں نے میری مدد کر دی تھی۔ جیسے ہم آج کل گاڑیوں کا کہتے تھے کہ فلاں گاڑی پہنچ گئی تھی پیچھے سے موٹر وے وغیرہ پر، اس نے ہیلپ آؤٹ کر دیا۔ نہیں، ٹھیک ہے وہ ایک سورس تو بن جاتی ہے، لیکن منسوب اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ ہے جس نے مجھے اس مشکل سے نجات دی، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کول کے جھوٹے اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ایسے ہی ہے جن کا ایمان نہیں ہوتا نا، جو ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر وہ انکار کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آخری آیات مبارکہ یہاں پہ تکمیل ہونے والی سورہ لقمان کی، کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کر کے، اور آخر میں پھر کیا بات آ گئی ہے، ان تمام نصیحتوں کے باوجود، اللہ کی پہچان کروانے کے باوجود، پھر آخر میں کس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ یقیناً یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور جو کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ رزق اور موت، پہلے پیدائش کا تذکرہ ڈیٹیل کے ساتھ، آسمانوں سے پانی اور رحموں کے اندر جو کچھ بھی آج الٹرا ساؤنڈ وغیرہ مشینیں بہت زیادہ ایجادات ہو چکی ہیں، اتنا بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن پھر بھی جو رب کی ذات جانتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے کہ کس کا رزق کہاں پر لکھا، کس طریقے سے کیا سورس ہوگا۔ اسی طرح موت کہاں واقع ہوگی، انسان کہیں پر ہوتا ہے، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی موت جو تھی وہ چوتھے عرش پر ہوئی، تو کیسے روح قبض ہوئی یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، کون سا مقام کس کے لیے مقرر ہے۔ اور ان اللہ علیم خبیر، آخری آیت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر تصدیق کرتی ہے، تاکیدی جملہ بیان کرتے ہوئے کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ عام طور پر قیامت اساق کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ وہ معینہ وقت موت بھی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کا آخری لمحہ کہاں پر مقیم ہوگا، اچانک اسے کہاں، کس ملک سے کہاں جانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات بہترین جانتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ ہماری سورت جو ہے سورہ لقمان تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 34 پر۔ ابھی پارہ ہمارا جو ہے وہ سلس نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ سیشن میں تکمیل کریں گے۔ یہاں پر ہمارا سیکنڈ سیشن جو ہے پارٹ 2 تکمیل ہوتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 34 پر۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔